اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ فقہ رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر رضا یعصوبی صاحب، اور گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہماری بات چاند کے مسائل کے حوالے سے ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں مالک کا۔ اجازت ہے شروع کریں؟ بسم اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہماری چاند کے مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج روزے کے مسائل کے حوالے سے ابتدا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ خود روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ دیکھیں، روزے کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں امساک، یعنی اپنے آپ کو روکنے کے۔ روزہ یعنی روکنا، جی، اسی معنی کو شریعت میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور شریعت میں بھی جب روزے کی بات آتی ہے تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ جی، تو وہ روکنے والا معنی یہاں پہ بھی ملحوظ ہے۔ تو وہ 8 چیزیں ہیں جو آغا سیستانی نے بیان کی ہیں ان کے نظریے کے حساب سے۔ بس 8 چیزوں سے اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس پورے ٹائم پیریڈ میں روک کے رکھنا، اس کا نام ہے روزہ۔ کہ اگر انسان اس پورے ٹائم پیریڈ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے تو یہ روزہ ہے۔ ٹھیک، پہلے یہ جاننا چاہیں گے اگر طلوع فجر اور غروب آفتاب، تو کیا یہ ایگزیکٹ وہی فجر کا ٹائم جب ہوتا ہے کیلنڈر میں جو دیا ہوا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ جب مسجد میں اذان ہو رہی ہے یہ وہ ٹائم ہے، یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ دیکھیں، ایک غلط فہمی جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان، اکثر بات بھی ہوتی ہے نا، اذان مغرب اذان صبح۔ اصل معیار اور ملاک اذان نہیں ہے۔ اصل جو معیار ہے وہ خاص، وہ پرٹیکولر ٹائم ہے۔ طلوع فجر کا ٹائم ہے کہ جب وہی سفیدی جو مشرق سے نکلتی ہے اور پھر آسمان پہ پھیلتی ہے، یہ طلوع فجر کا ٹائم۔ غروب آفتاب یعنی جب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو 10 منٹ کا سمجھیں وہ جو احتیاطی ٹائم ہے وہ بھی گزر جائے، جی، تو وہ ہے اصل میں غروب آفتاب کا ٹائم۔ اصل میں یہ ٹائمنگز معیار ہیں۔ تسامحاً عام طور پر، یعنی جس کو کہنا بہت ہی عامیانہ تعبیر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اذان فجر اور اذان مغرب، لیکن اصل میں اذان کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور کریں مؤذن کی آنکھ ہی اس دن لیٹ کھلی، صحیح بات، اس کا بیچارے کی سحری تو گئی، نماز کا بھی ٹائم شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھا، اس نے اذان دینی شروع کر دی، تو اذان تو وہ 10 منٹ بعد دے رہے۔ ٹھیک، تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ یا اسی طرح مغرب میں بھی فرض کریں آپ کسی جگہ پہ، کراچی تو ماشاءاللہ ٹریفک کی مشکل ہر وقت ہی رہتی ہے، ٹھیک، کہیں بیچارہ کہیں سے آ رہا تھا قرآن پڑھا کے مؤذن صاحب، اور ٹریفک میں پھنس گئے، پہنچے تو اذان مغرب کے 15 منٹ بعد پہنچے اور اس نے فوراً اذان دی۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے محلوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم، تو ملاک اور کرائٹیریا اذان نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ملاک اور کرائٹیریا وہ ایکچوئل ٹائم ہے کہ جو کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب ایک چیز تو یہ ہے، بس اصل ملاک ہو گیا طلوع فجر، جی، اس طرف سے شروع کرنے کے اینڈ پر، اور ختم کرنے کے اینڈ پر غروب آفتاب اصل ملاک ہو گیا۔ ٹھیک، لیکن فقہا عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جو باؤنڈریز والی چیزیں ہیں نا، جیسے چہرے دھونے کی بات آتی ہے، وہاں پہ اوپر نیچے دائیں بائیں، یا اس قسم کی، اور حجاب کے مسئلے میں آتی ہے، نماز کی سطر پوشی کے، ٹھیک، تو جہاں پہ بھی باؤنڈریز والی بات ہوتی ہے نا، وہاں پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز آیا کور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یہ نارملی یقین انسان کو نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر بالکل ہی بہت ہی ایکیوریٹ ہو تو وہ ایکیوریسی میں بعض اوقات کچھ سپاٹس ممکن ہے رہ جائیں، دھلے بغیر رہ جائیں، حجاب کے بغیر رہ جائیں۔ تو عام طور پہ فقہا کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی یہ باؤنڈریز کی بات ہو تو احتیاطاً تھوڑا سا باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کر دیں، ٹھیک، یعنی فجر، طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے، غروب آفتاب کی کچھ دیر بعد، تو آٹومیٹکلی جب تھوڑا سا آپ نے ادھر ادھر سے
پیچھے لے آئے اور ادھر سے آگے لے گئے تو وہ جو پورا ایکوریٹ ٹائم تھا آپ کو اب یقین ہو جائے گا وہ تو میں نے کور کیا ہی ہے، بلکہ شاید یہ بھی یقین ہو کہ اس کے علاوہ پلس بھی کور کیا ہے، لیکن جتنا کور ہونا چاہیے تھا اس روزے کے ٹائم میں اتنا تو میں نے کور کر ہی لیا، یہ یقین انسان کو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب روزہ، اچھا نماز اور روزے دونوں کی احتیاط بھی الگ ہے، ٹھیک، جب آپ نماز کی احتیاط فجر میں کرنا چاہیں تو فجر کی نماز میں احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ کیلنڈر پہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اس سے پیچھے آ جائیں، بلکہ فجر میں احتیاط کا مطلب یہ نماز فجر کے لیے کہ کیلنڈر میں جو ٹائم دیا ہوا ہے 5-7 منٹ اس کے بعد ہی آپ نماز کو شروع کریں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ طلوع ہو چکا ہے۔ ٹھیک، لیکن جب روزے میں احتیاط کی بات آتی ہے تو اب آگے نہیں جانے، روزے میں احتیاط یہ کہ ٹائم پیچھے لے آئیں، یعنی اگر فرض کریں 5:05 بالفرض اگر کیلنڈر پہ ٹائم لکھا ہوا ہے تو نماز کی احتیاط یہ ہے کہ آپ 5:10 پہ نماز پڑھیں، ٹھیک، لیکن روزے کی احتیاط یہ ہے کہ 5 بجے ہی روزہ بند کر دیں 5 منٹ پہلے۔ ٹھیک، تو دونوں کی احتیاط کے تقاضے تھوڑے الگ الگ ہیں شروع کرنے کے وقت میں۔ ہاں غروب کے ٹائم پہ دونوں کا ایک جیسی احتیاط ہو جائے گی، ٹھیک، کیونکہ ادھر کھولنا ہے ہمیں تو احتیاط ہے کہ تھوڑا دیر سے کھولیں، اور نماز میں بھی احتیاط ہے کہ تھوڑا دیر سے پڑھیں، تو وہ دونوں میں احتیاط ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ دونوں میں ہم آگے کی طرف جائیں، لیکن شروع کرنے کے اندر دونوں کی احتیاط الگ الگ ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ تو اصل مسئلے کے حساب سے اس کی آؤٹ لائن سمجھے ہو گئی کہ ہمیں احتیاطاً کچھ دیر پہلے بند کرنا ہے کچھ دیر بعد۔ اچھا کیلنڈر پہ جو ٹائم ہوتا ہے، بعض جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے ٹائمنگ جو ہیں وہ ایکوریسی کی بنا پر ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری علمی معلومات کے اعتبار سے ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے کیلنڈر میں وہ لکھا جاتا ہے، احتیاط آپ کو خود کرنی ہے، درست؟ تو اب آسان طریقہ یہ ہوگا کہ کیلنڈر میں جو ٹائم ہے اس کا مطلب ہے یہ ان کے حساب سے فجر کا ایکوریٹ ٹائم ہے، تو احتیاط کی غرض سے آپ پیچھے آ جائیں۔ ٹھیک، اچھا اب دیکھیں یہ ساری کیلکولیشنز جو ڈگریز وگریز آپ کا اور چاند کا اور یہ ساری جو کتنی ڈگریز پر ہے یہ ساری اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس باب میں کچھ نظریات مختلف ہیں کہ فجر کو کیلکولیٹ کرنے کی کتنی ڈگری کا آپ مانتے ہیں، کون کس کو مانتے ہیں، تو میکسیمم احتیاط اس کی جاتی ہے 20 منٹ تک۔ تو اگر کوئی 20 منٹ، دیکھیں یہ میں صرف احتیاطی بات کر رہا ہوں، کسی کو اگر اس سے پہلے اطمینان آ جاتا ہے، مثلا کوئی 10 منٹ بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب طلوع فجر ہو گیا ہے، یعنی یقین و اطمینان اس کو ہونا چاہیے، تو وہ 10 منٹ پہلے بھی روزے کو بند کر سکتا ہے، ورنہ 20 منٹ ہائیلی ریکمینڈڈ، پھر اس سے کم جتنا بھی آپ کے اطمینان کے اوپر ہے، یعنی شریعت نے اس کا کوئی خاص معیار نہیں دیا ہے کہ یہ احتیاط اتنے منٹ کی ہونی چاہیے، وہ آپ کے اطمینان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پر اطمینان آ رہا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، ہونے والا ہے تو میں اسے پہلے بند کر دوں، اور اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو میں اس کے تھوڑا سا بعد کتنا ہونا چاہیے، تھوڑا سا پہلے کتنا ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میں 5 منٹ کی احتیاط میں مجھے اطمینان ہو جاتا، تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اطمینان کو چیلنج تو نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ نے جواب خدا کو دینا، مجھے آپ کو تو نہیں دینا لوگوں نے جواب۔ تو اگر اس اطمینان پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی 5 منٹ کے ٹائم پر، تو ٹھیک ہے آپ 5 منٹ کی کر لیں، جس کو نہیں آتا وہ 10 منٹ 15 منٹ، خلاصہ میرا خیال ہے میکسیمم جو جائے گا وہ 20 تک جائے گا، اس سے زیادہ پھر احتیاط نہ کریں۔ تو اگر یہ جو احتیاط کرنا ہے روزے کے ٹائمنگ کے حوالے سے یا نماز کے ٹائمنگ کے حوالے سے، تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے یا کیا ہے، واجب میں آئے گا یا بس ایسے ہی احتیاط کر رہا ہے بندہ؟ اچھا ایک آپ کے سوال سے پہلے ایک جملہ اور میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ دوں کہ یہ جو میں نے کہا نا میکسیمم 20 منٹ تک احتیاط جاتی ہے، یہ فجر کے ٹائم کے لیے بول رہا ہوں۔ جی، مغرب کے ٹائم میں وہ 20 منٹ کی بات نہیں ہے، اس میں تو وہی والی بات ہے، یہی ہے کہ آپ کو جہاں پہ ملا کے ادھر بھی یہی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو 20 منٹ تک بیان کیا، لیکن وہاں کوئی خاص چیز بیان نہیں ہوئی ہے، ٹھیک، تو وہ پھر اب آپ کے اپنے اطمینان پر ہے کہ کتنی دیر میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے مغرب کا۔ یہ تو یہ دوسرا، یہ احتیاط جن کو اس کے بغیر یقین یا اطمینان حاصل نہیں ہوتا اس احتیاط کے بغیر، تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ یہ احتیاط کریں۔ کوئی اتنا نفس مطمئنہ ہو کہ بغیر احتیاط کے بھی کہے جی مجھے تو اطمینان ہے کہ یہ جو ٹائم ہے بالکل ایکوریٹ ٹائم ہے اور اسی پہ ہوگی بلا غیر، ٹھیک ہے، اس کو خدا کو جواب دینا، اگر واقعی مطمئن تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اطمینان نہ ہو تو پھر اتنا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں نے پورے وقت کو کور کیا ہے۔
یعنی احتیاط 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 20 منٹ، جس میں اطمینان آ جائے، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. احتیاط کرنا ضروری ہے بالکل. فجر میں بھی کرنی ہے، عام لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، فجر میں بھی اور مغرب میں بھی. جی. تو اگر جیسے بات ہوئی تھی روزے کے حوالے سے، آپ نے نماز کے حوالے سے بھی فرمایا، تو بہرحال ایک پروگرام کے اعتبار سے معترضہ سوال ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک چیز پوچھنی تھی کہ مغرب کی جب نماز انسان کو پڑھنی ہے تو اس میں احتیاط اسے بہرحال کرنی ہے. تو عام طور پہ طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے وقت ہوتا ہے انسان پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، پھر افطاری کی طرف جاتا ہے، اور فضیلت بھی اسی میں. تو نماز اسے 5 منٹ بعد شروع کرے، یا بس ٹائم ہو گیا تو 1-2 منٹ ویٹ کر لے، یا جو اذان کا جتنا وقت گزرتا ہے اتنا ویٹ کر لے کافی ہے؟ اب میں اپنی رائے یہاں پر تھوڑی سی ڈال رہا ہوں بیچ میں، وہ یہ کہ جتنی اذان کا ٹائم ہے اگر اتنا رک بھی جائے نا تو میرے خیال میں یہ مغرب کے ٹائم پہ تو چل جائے گا. کیونکہ اگر بہت ایکوریٹ ہے تو نارملی وہی والی بات ہے، اگر آپ مختلف سافٹ ویئرس کو دیکھیں تو مغرب میں اتنا ڈفرینس نہیں آ رہا ہے جتنا فجر میں آ رہا ہے. ٹھیک. تو اس لیے مغرب میں اگر وہ 2-4-5 منٹ 5 منٹ مثلا ایک بنا لے اپنا ذہن کہ مغرب کی اذان کے 5 منٹ بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک، تو 5 منٹ کی احتیاط مغرب کے ٹائم پہ انشاءاللہ العزیز کافی ہو جائے گی. اور جیسی ٹائم ہو جائے تو ہم اذان کا ایک وقت نکال رہے ہیں، تو یہ اذان کا جو استحباب ہے یہ باقی رہے گا یا کیا ہوگا اس والے؟ وہ تو نماز سے پہلے دینا ویسے ہی مستحب ہے، تو اس لیے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. ماشاءاللہ جواب بہترین ہو گیا. اور ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی تھی کہ عام طور پہ انسان جو کیلنڈر میں وقت ہوتا ہے وہاں تک جا کر اپنے روزے کو شروع کرتا ہے، اسی طریقے سے جہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا فوراً سے افطار کی طرف جاتا ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، یعنی اتنا پہلے بند کر لیا جائے کہ اطمینان حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے مغربین میں بھی پہلے مغرب کے وقت کے بعد اتنی دیر رک جائے کہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا. اب اگلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا روزے کے حوالے سے کہ مبتلات روزہ سے خود کو بچائے رکھنا اس ٹائم پیریڈ کے درمیان، تو وہ مبتلات روزہ کون سے ہے کہ جس سے انسان کو خود کو بچائے رکھنا ہے؟ دیکھیں آغا سیستانی نے جو فہرست گنی ہے وہ 8 بیان فرمائے کہ 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، جبکہ آپ دوسرے فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے آغا خمینی وہ لوگ 9 کے قائل تھے. ٹھیک. ایک چیز جس کو آغا سیستانی نے شدید مکروہ مانا ہے لیکن مبتل نہیں مانا، وہ ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونا. لہٰذا وہ ان کی آٹومیٹکلی لسٹ سے آؤٹ ہو گیا، تو باقی بچ گئے 8. تو 8 وہ چیزیں ہیں جن کو باقی فقہ بھی مانتے ہیں اور آغا سیستانی بھی مانتے ہیں، اور آپ باقی فقہ آغا سیستانی کی نسبت 1 کو پلس کرتے ہیں. ٹھیک. تو آغا سیستانی کے جو نظریہ ہے سب سے پہلے تو کھانا اور پینا ہے. جی. اب یہ دیکھیں ان سب کی اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ہیں، ہر کھانا پینا بھی باطل نہیں کرتا، ٹھیک، اور مقدار کے حساب سے ساری سب اپنی شرائط کے ساتھ. تو پہلی چیز کھانا پینا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ استمنا ہے، ٹھیک، تیسری چیز جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام سے جھوٹی بات منسوب کرنا ہے، پانچویں چیز جو ہے وہ غبار کو حلق تک پہنچانا ہے، چھٹی چیز جو ہے وہ اذان صبح تک حالت جنابت حیض یا نفاس پر باقی رہنا ہے، ساتویں چیز جو ہے وہ قے کرنا ہے، اور آٹھویں چیز جو ہے وہ کسی بھی لکوڈ چیز سے سیال چیز سے حقنہ لینا ہے، اینیما کرنا یا حقنہ لینا. تو یہ 8 وہ چیزیں ہیں جس سے آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ کا روزہ بن جائے گا. بہترین. اگر اس سے پہلے کہ اس میں فردن گفتگو آغاز کیا جائے، اگر ایک سوال اس اعتبار سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی نیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی روزے کا آغاز بہرحال نیت سے ہوگا، اب یہ نیت کیا ہے کہ جس سے انسان روزے کا آغاز کرے؟ دیکھیں نیت کا، میں جب حج پہ جانے کا اتفاق 2-3 سال سے تو ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے، تو میں حج پہ بھی اپنے ساتھیوں سے یہی بات کرتا تھا، میں نے کہا جو سب سے آسان چیز ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے، اور جو مشکل چیزیں ہیں وہ تو ویسے ہی مشکل ہیں، لیکن جو سب سے شریعت نے جس کو آسان رکھا ہوا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بے شک. اور وہ ہے نیت کا مسئلہ. دیکھیں نیت کہ کوئی وہی والی بات ہے، اس کا کوئی آپ کہیں کہ جی دل سے گزارنا ہے، زبان سے جاری کرنا، کسی بھی چیز کو شریعت نے نہیں مانا ہے. دیکھیں نیت کا مطلب ہے آپ کے دل کا ارادہ. ٹھیک ہے نا. آپ کسی ارادے کے تحت اٹھے ہیں صبح فجر کے سے پہلے، نارمل روٹین میں ہم لوگ نہیں اٹھتے ہیں. اب کہیں جی نماز شب، تو بہت سارے لوگ جو ہے نارمل روٹین میں بھی نماز شب نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اٹھ تو سبھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ نارمل روٹین سے ہٹ کر اٹھ رہے ہیں تو کسی خاص وجہ سے اٹھ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ہے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے تو سحری کرنی ہے. سحری کیوں کرنی ہے؟ اس ٹائم پہ کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کیوں سحری کر رہے ہو، آپ کہیں گے روزہ رکھنا بھائی. تو یہی آپ کا ارادہ ہے.
اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے لوگ اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں اور اس وقت پھر کال کر کے پوچھتے ہیں آغا وہ اذان ہو گئی ہم نے نیت تو کی نہیں. ارے بھائی آپ کا اٹھنا سحری بنانا یہ سب یہ ارادے کا حصہ ہے, نتیجتاً آپ کی نیت ہے. الگ سے رک کر وہ سائرن بجنے سے پہلے آپ کہیں جی میں نیت کروں کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کا 5واں روزہ قربتاً اللہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے, اور جب تک یہ ارادہ اسی ارادے سے آپ نے کوئی کام انجام دیا ہے, یعنی مثلا اٹھے ہیں یہ ساری تیاری ویاری, تو یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے. ٹھیک, اور یہ اس کا مطلب ارادہ موجود ہونے کا مطلب کہ آپ کی نیت ہے. ٹھیک, اب اگر آپ پکانے میں لگے ہوئے ہیں یا کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور موقع نہیں ملا کہ اذان سے پہلے الفاظ ادا کر سکیں تو ٹینشن نہ لیں, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے اٹھ کر یہ سحری کرنا ہی آپ کا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے ہی کی نیت سے فجر میں داخل ہو رہے ہیں, جو مانگا گیا ہے آپ سے وہ آپ نے کیا ہے. جی, لہذا اس میں آپ کو پھر الگ سے الفاظ ادا نہ کرنا یا ایک دفعہ ذہن بنانا اور توجہ کرنا ذہنی طور پر, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہمارا دیکھیں کرنے میں تو کرتے ہی ہیں سب لوگ, نہ کرنے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ نہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جب ارادے سے اٹھے ہیں تو یہی آپ کی نیت ہے. اب آپ کریں نہ کریں, آپ روزے کی نیت کر چکے ہیں سمجھیں آپ, اور آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا فجر کے ٹائم پہ. یعنی دیگر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ نیت یعنی ارادہ انسان کا. جی ہاں, جی ہاں. تو اگر اس میں روزے کے حوالے سے جیسے مختلف ایام ہے تو اس میں معین کرنا ضروری ہے یا فقط روزہ کافی ہے؟ اچھا ایک چیز جو آغا نے اور بھی کہی ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں. نیت یعنی آپ کا ارادہ کہ آپ اس کام کو خدا کے سامنے اپنی پستی اور انکساری کے اظہار کے لیے انجام دے رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ یعنی یہ قصد قربت کا معنی کیا انہوں نے. جی, اور کیونکہ قصد قربت ضروری ہے عبادت میں, اس لیے نیت ہو یعنی روزہ بھی رکھنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ. یہ پورا ارادہ اگر آپ کے ذہن میں ہے اور دل میں ہے تو چاہے آپ سحری کے وقت متوجہ نہیں بھی ہوئے فوری یعنی زبان سے ادا کرنے والی, تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب جہاں تک آپ کا وہ سوال ہے کہ ان کو معین کرنا, تو دنوں کو معین کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک, کہ آپ طے کریں کہ جی پہلا روزہ, دوسرا روزہ, تیسرا روزہ, بلکہ فقہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی کاؤنٹنگ میں, آپ سمجھے آج 5واں روزہ, آپ نے 5ویں روزے کی نیت کر لی, دن میں پتہ چلا وہ آج تو 4تھا روزہ تھا بھی, تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, یعنی اگر غلطی بھی آپ نے کر لی ہے کاؤنٹنگ کی تو بھی وہ آپ کا 4تھا ہی کاؤنٹ ہوگا. یعنی جو ہے نیت میں اصل دیکھیں رمضان میں اصل میں جو ہے بس وہی ہے. ٹھیک, تو آپ بس یہ روزہ نیت کر لیں کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے, اب وہ پہلا ہے, دوسرا آج کے دن کا, یا آج کے دن کا, تو وہ پہلا, دوسرا, تیسرا, 5واں, 7واں, اس کی ضرورت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں پورے مہینے کی ایک ساتھ ہو سکتی ہے. ہاں رمضان میں یہ بھی ہے کہ آپ پہلی رات کو پورے مہینے کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ہر رات کو ہر رات میں مثلا افطار کرنے کے بعد جب ہوش ٹھکانے آ جائیں تو آپ اگلے دن کی نیت پہلے سے ہی کر سکتے ہیں, اور فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں. ان تینوں ٹائموں میں یہ نیت ہو سکتی ہے. اور اگر ایک اور چیز میں معلوم کرنی تھی کہ جیسے نماز میں مختلف چیزیں ہوتی ہے, مطلب کسی نماز میں مستحب کر رہا ہوتا ہے, کبھی واجب, کبھی قربتاً اللہ, یہ ساری چیزیں اس میں مثال کے طور پر اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ فقط قربتاً اللہ کافی ہے ذہن میں ہونا, یا دیکھیں یہ بھی آپ کے توسط سے ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں نیت میں آپ اگر واجب ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ان چیزوں کو معین کرنا ضروری نہیں سمجھتے فقہا. ٹھیک ہے نا. لہذا آپ صرف قربتاً اللہ کی نیت کر لیں, یعنی خدا کی خاطر اور خدا کے سامنے انکساری کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں, بس یہ کافی ہے. اب مستحب ہوگا تو مستحب میں چلا جائے گا, واجب ہوگا تو واجب میں چلا جائے گا, ادا ہوگا تو ادا میں. ادا اور قضا کی نیت بھی کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے کم سے کم. دیکھیں ادا کا مسئلہ تو رمضان میں آئے گا. جی اچھا, رمضان کے بعد ادا کا مسئلہ نہیں آئے گا, صرف قضا کا آئے گا. درست, تو رمضان میں پھر ادا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ اس رمضان میں اگر آپ پچھلے سال کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتی. صرف رمضان میں جو چل رہا ہے رمضان, اسی رمضان کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. حتیٰ اگر یہ بھی فقہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسی نیت کر لے کہ رمضان کے اندر جان بوجھ کر مثلا نیت کر لے کہ میں جو ہوں مثلا فرض کریں کوئی مستحب روزہ رکھتا ہوں یا کوئی اور قضا روزہ رکھتا ہوں, تو اس کا نہ رمضان کا شمار ہوگا نہ کوئی اور شمار ہوگا, اس لیے کہ جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا. لیکن اگر وہ بھولے سے یہ کام کرتا تو آٹومیٹکلی رمضان کا شمار ہوگا. ٹھیک, کسی کے ذہن سے نکل گیا کہ رمضان ہے. بعض اوقات یہ دیکھیں جہاں پہ گھر ہیں اور سب اٹھ رہے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن جہاں پہ انسان اکیلا رہ رہا ہے, وہ اکیلا اٹھ کے سحری کر رہا ہے, ذہن سے نکل گیا
کہ رمضان ہے, اٹھا ہے, سحری وحری کر لی اس نے اور قضا کی نیت کر لی ٹھیک بھولے سے, جی جی, اور دن میں یاد آیا کہ یہ تو رمضان تھا, تو یہ خود بخود یاد, اصل روزہ ختم کرنے کے بعد یاد آیا کہ رمضان تھا, ٹھیک, تو یہ آٹومیٹکلی رمضان ہی کا شمار ہوگا. جو قضا آپ کی گردن پہ تھی وہ ابھی بھی باقی رہے گی. تو رمضان کے اندر کوئی اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے نہ کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے, نہ ادا اور قضا کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ اور, صرف قربتاً اللہ ایک روزہ کی نیت کر لیں آپ. اور یہ ہر عبادت میں ایسا ہی ہے, نماز میں بھی ایسا ہی, قربتاً اللہ کی نیت کر لیں کافی ہے. حج میں بھی ایسا ہی ہے, وضو میں بھی ایسا ہی ہے, غسل میں بھی ایسا ہی ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے, کیا ہے کیا نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیت کا وقت کب تک ہے رمضان کے روزوں کا؟ دیکھیں رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت جو ہے وہ پچھلے روزے کی یعنی پچھلے دن کی مغرب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک, اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ رات میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک, کیونکہ وقت تو شروع ہو چکا ہے, جی, لہٰذا وہ رات کو بھی نیت کر سکتا ہے, آدھی رات کو بھی کر سکتا ہے, فجر سے پہلے بھی کر سکتا ہے, ان تینوں ٹائموں میں وہ نیت کر سکتا ہے پورے ڈیوریشن میں. ٹھیک. اور اگر مثال کے طور پہ انسان بھول گیا, بس ایسے ہی سویا رہا اور اٹھا تو روشنی نکل چکی تھی اس وقت؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہی والی بات ہے, ایک دفعہ اس کا رات کا ارادہ تھا, رات سے ارادہ تھا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, اس کا مطلب ہے نیت تو ہے اس کی رات سے ہی, اور نیت تو اس ٹائم پہ کر بھی سکتا ہے. تو اب اگر یہ روشنی پہ اٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کا روزہ ہو جائے گا. ایک یہ کہ رات سے ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا, صبح اٹھا اور اس نے سوچا کہ یار میں مثلا فرض کریں بعض اوقات نا مثلا 11:30 بجے آنکھ کھلی ہے, میں کہا یار آدھا دن تو گزر گیا, باقی 5-6 گھنٹے کا روزہ بچ گئے, خاص طور پہ سردیوں میں, جی, تو میں نیت ہی کر لوں قضا روزے کی مثلا. اچھا رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بغیر نیت کے سویا تھا اور ظہر سے پہلے اٹھا ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے آغاز سیستانی کے حساب سے. عام دنوں میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا رات کو ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا, لیکن جب آنکھ اتنی لیٹ کھلی کہ اس نے کہا رکھ لو تو ہو جائے گا, تو اگر زور سے پہلے تک اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرتا ہے, وہ نیت کر لے قضا روزے کی یا کسی کفارے کے روزے کی یا نظر جو غیر معین ہے اس کی, تو اس کا روزہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. باقی اگر اس میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھے ہوئے دن میں, تو یہ بات ذہن میں اس کے رہنی چاہیے ہر وقت, یعنی نیت ہونی چاہیے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے کہ دیکھیں نیت آپ کی جڑی رہنی چاہیے, نیت کے درمیان میں کینچی نہیں لگنی چاہیے. اب یہ کینچی لگنے کی کچھ صورتیں انہوں نے توضیح المسائل میں نیت ہی کے یا روزے کے احکام کے اینڈ میں کہیں بیان کیے ہیں. مثلا وہ یہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ لوں, تو اس کا مطلب اس نے نیت توڑ دی. ٹھیک. یا وہ تذبذب میں آ جائے کہ توڑوں یا نہ توڑوں, اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ بیچ میں خلل آ گیا, درست. یا حتیٰ چاہے ان صورتوں میں بعد میں توبہ بھی کر لے کہ یار نہیں میں نہیں توڑتا, تو بھی یہ بس نیت کی تو یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اس کو ظہر سے پہلے ہے تو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی, ظہر کے بعد ہے تو پھر تو اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن نیت کنٹینیو ہو, یعنی اس کے دل میں یہ ارادہ اس کا مسلسل ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک. وہی دل کے ارادے ہی کا نام ہے, چاہے زبان پہ وہ تصویر لے کے نہیں اس کو چلنا کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے, تو ہم کہیں کہ نیت اس کی ہے. دل کا ارادہ اگر یہ ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتا, تذبذب نہیں کرتا, کوئی شک و تردید نہیں لے کر آتا, تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت ہے اور یہی کافی ہو جائے گا اس کے روزے کو مکمل کرنے. اور اگر کسی وقت یہ بھول جاتا ہے اگر کہ میں روزے سے ہوں, تو یہ نیت کے منافی ہوگی بات یا نہیں؟ نہیں, بھولنا نیت کے منافی نہیں, کیونکہ نیت میں نے عرض کیا نا کہتے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, وہ دل کے اندر ہونی چاہیے. بھولنے کا مطلب یہ کہ پہلے صفحے میں نہیں ہے دل کے, درست, اندر کہیں دبی ہوئی ہے. اگر دبی ہوئی بھی ہے تب بھی کافی ہے, وہ بھولنے سے منافی نہیں ہے. چاہے یہ بہترین ہو گیا. اب کھانے پینے کے مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر طرح کا کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتے ہیں. دیکھیں کھانا پینا جب روزے کو باطل کرتا ہے تو دو شرطوں کے ساتھ کھانا پینا ہو تو روزے کو باطل کرتا ہے. پھر کھانا پینا چاہے کسی بھی چیز کا ہو. ٹھیک. حالانکہ اس کو آپ 2 کہیں یا 3 کہیں, دیکھیں آپ کس طرح آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ روزے سے ہے, یعنی جان بوجھ کر اور اختیاری حالت میں جی کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے, یہ 2 شرطیں ہیں, جان بوجھ کر, عالماً و عامداً و اختیاراً. عربی میں کہتے ہیں تو 3 لگتی ہیں ہمیں جی, لیکن اردو میں عام طور پہ اس کا جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے عالماً و عامداً یعنی جان بوجھ کر, ٹھیک, اور اختیاری حالت میں کہ کوئی زبردستی نہ کروا رہا ہو. جی, تو ان شرطوں کے ساتھ اگر یہ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو چاہے کم مقدار میں کھائے
چاہے زیادہ مقدار میں کھائے. ٹھیک. چاہے کوئی ایسی چیز کھائے جو کھانا جس کا نارمل ہو, کھانا پینا, روٹی پانی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں. ٹھیک. یا کوئی ایسی چیز کھائے کہ جس کا کھانا متداول اور رائج نہ ہو. ٹھیک. مثلا درخت کا شیرہ. ٹھیک. درست. ان ساری صورتوں میں اس کا روزہ پھر باطل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی زبردستی کھلا دیتا ہے تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں, ہم نے کیا کہا, جان بوجھ کر اور اختیاری طور پر. جان بوجھ کے نہیں کھایا, بھولے سے کھا لیا, یاد ہی نہیں رہا کہ روزے سے, اور بھولے سے اس نے پیاس لگی ہوئی تھی, فریج کھولا, پانی پیا, چڑھا لیا. یعنی گرمی کے موسم میں بھولنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ہاں فائدہ مند ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ فائدہ مند ہو سکتا ہے, لیکن جو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھانے نہیں دیتے. تو اس نے پانی پی لیا, تو یہ پانی پینا اس کا روزے کو باطل نہیں کرے گا, حالانکہ پیا اس نے لیکن باطل نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کھانا کھا لیا, اس کو بھوک شدید لگ رہی تھی, اسکول سے آیا, کالج سے آیا, روزے سے تھا, یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں, جلدی سے فریج کھولا, کوئی چیز ملی, کھا لی, جیسا بچے کرتے ہیں عام طور پہ, تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک. بس کھانا پینا اگر جان بوجھ کے ہو تو روزہ باطل کرے گا, اگر بھولے سے ہو یا غلطی سے ہو تو روزہ باطل نہیں کرے گا. یہ ایک چیز. دوسرے اختیار. اچھا, اختیار کا معنی کیا ہے؟ آپ سے پہلے میں خود سوال کر لیتا ہوں اپنے آپ سے کہ اختیار کا معنی کیا ہے. دیکھیں, اختیار کے مقابل میں دو سچویشن آ سکتی ہیں, ان میں سے ایک میں روزہ باطل ہوتا ہے, ایک میں باطل نہیں ہوتا. شاید اردو زبان میں آپ دونوں کو کہیں یار اس کو مجبور کیا گیا, اردو میں شاید الگ الگ لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں, لیکن بالآخر عربی اعتبار سے یہ دو سچویشنز کے مقابل میں آتا ہے. ٹھیک. دیکھیں, ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, کسی نے آپ کی کنپٹی پہ پسٹل رکھی اور سامنے رکھ دیا کھانا, کھاؤ کھانے کو. ٹھیک. ٹھیک ہے نا, آپ کے ہاتھ نہیں باندھے ہیں یا آپ کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے ہیں, ہاتھ آپ کے فری, آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھائیں گے اور منہ میں ڈالیں گے اور چبائیں گے اور نکلیں گے, لیکن اس کے پریشر پہ. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اگر آپ کہیں یار مجبور ہے, بے اختیار ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو اکراہ کہتے ہیں نا عربی زبان میں جس کو اکراہ, وہ اس کے مقابل میں نہیں آتا. ٹھیک. اکراہ کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے کھا رہا ہے. ٹھیک. یعنی ایک ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے کھا رہا ہے, لیکن کھا اپنی اختیار سے رہے, یعنی یہ اختیار والا انسان ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابل میں ایک دوسرا شخص ہے کہ کسی کا اپنے ہاتھ باندھے, لقمہ توڑ کے اس کو منہ ٹھوسا, ٹھیک, اور منہ پہ ٹیپ بھی لگا دی کہ باہر نہ پھینک سکے. اب اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب اندر ہی لے جانے کا راستہ ہے, باہر نکالنے کا تو کوئی راستہ نہیں بچا. نہیں, اس کے پاس ایک ہی راستہ کہ وہ اندر لے جائے. یہ ہے اصل میں اکراہ. اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی اگر انسان سر پہ بندوق بھی رکھے خود اٹھا کے کھا رہا ہے, اس میں باطل ہو جائے گا. باطل ہو جائے گا, نہیں شاید گناہ نہ ملے. ہاں, یہی فرق ہے. یعنی اگر آپ پھر کہیں کہ بھئی دونوں میں فرق کیا, پھر فرق حکم کے حساب سے ہے کہ اس میں اصلا روزہ ہی باطل نہیں ہے. دوسری سچویشن میں, ٹھیک, پہلی سچویشن میں روزہ تو باطل ہے, لیکن کیونکہ اس کو کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے کھلایا گیا ہے, لہذا وہ گنہگار نہیں ہوگا. ٹھیک, کفارہ اس کی گردن پہ نہیں آئے گا. ٹھیک, لیکن روزہ باطل ہو جائے گا. بس ایک ٹوٹا ہے تو ایک ہی قضا کرنی پڑے گی. وہ 60 کے چکر وغیرہ والی کوئی کہانی یا گنہگار ہونا کچھ نہیں آئے گا. وہ سارا گناہ اس پسٹل کی وجہ سے اٹھ جائے گا. ٹھیک, لیکن اس میں گنہگار بھی نہیں ہے, باطل بھی نہیں ہے. جب باطل نہیں ہے تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. البتہ یہ اس وقت تک ہے کہ جتنی حد تک اس کے اوپر یہ پریشر ہے. لہذا فرض کریں کہ وہ ابھی اس نے آدھا کھایا تھا, سامنے والا سمجھا کہ اس نے کھا لیا, اس نے ٹیپ ہٹائی, ابھی آدھا منہ میں, تو اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے یار چلو آدھا تو کھا ہی لیا, اتنا اقرار تو ہو ہی گیا. نہیں, پھر باقی آدھا آپ کو اگلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی جس حد تک اقرار ہے, پوری پلیٹ پہ اقرار ہے تو آپ پوری پلیٹ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اقرار اگر ایک لقمے کا ہے تو اس ایک لقمے کے جائز ہونے کی وجہ سے اس کے بعد کے 10 لقمے آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے. اور اگر یہ کھانے کا معیار کیا, یعنی اگر کوئی چیز ذہن میں رکھی جائے یا گلے سے اتارنا شرط ہے؟ ہاں, رمضان کے روزے کے اعتبار سے جو معیار ہے وہ ہے آپ کے حلق سے نیچے اترنا. چیز اگر آپ کے منہ میں ہے اور حلق کے سے نیچے نہیں اتاری آپ نے, تو خالی منہ میں رکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی بھی ہیں. کوئی چبا کے, چھوٹا بچہ ہے, ماں اس کو کھانا کھلا دیے تو چبائے صرف اور اس کے منہ میں رکھ دے,
تو اس سے روزہ باطل. جیسے سوال کیا جاتا ہے بہت سے افراد جو ببل کھاتے کہتے ہیں ببل چبانا یا اسی طریقے سے جو لوگ یار لیکن اس کا مٹھاس جو اندر جاتی ہے نا وہ ذرا اشکال کرے گی, اور اسی طریقے سے جو پان وغیرہ اس طرح چیزیں کھائے اس میں بھی وہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن یہ کہ صرف منہ یعنی کچھ اس کا ایکسٹریکٹ آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور جو شربت وغیرہ چکھا جاتا ہے عام طور ہاں چکھنے میں بھی صرف اس حد تک ہوگا, مثلا آپ نے لیا شربت ہو, کھانا ہو, سالن ہو, بعض اوقات دعوت ہوتی ہے روزے سے خاتون, مثلا زبان کو لگایا, ٹیسٹ کا تعلق تو زبان سے ہے نا جی, اس کا پیٹ سے تو نہیں تعلق. نہیں, زبان کو لگایا, پتہ چل گیا مرچیں کم ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہے, پھر اس کو تھوک دیں آپ. ٹھیک. یعنی زبان سے لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں, اس کو آپ کو تھوکنا پڑے گا. اگر اس کو جان بوجھ کے کوئی اندر لے جائے گا تو یہ اندر جائے گا اور روزہ اس کا باہر آ جائے گا, روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. یا مثال تو اگر کوئی چیز کسی نے مثال بہت معمولی مقدار میں چکھی لیکن وہ اگر اندر تھوک میں گھل مل کے ایسا فیل, وہ ایک آپشن ہے کہ اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ تھوک میں گھل مل کر بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر اس تھوک کو نگلا جا سکتا ہے, کیونکہ تھوک کے علاوہ تو کچھ بچا ہی نہیں نا, پھر اس تھوک کو نگلا جا سکتا ہے, اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر ختم نہ ہو, خود یہ سالن کا مثلا ایک قطرہ ہے آپ کی زبان پر, آپ اسی کو نگلیں تو چاہے ایک قطرہ ہی ہے, یعنی کوئی بہت بڑی مقدار نہیں, آپ نے کوئی پوری چمچ اٹھا کے نہیں کھائی ہے, ایک قطرہ, وہ بھی روزے کو باطل کر دے گا. باقی بہت سے افراد کو دیکھا گیا جیسے آپ نے تھوک کی مثال دی کہ جگہ جگہ تھوکتے رہتے اسی وجہ سے کہ روزہ نہ چلے جائے, تو کیا تھوک کو نکل سکتا ہے انسان یا اگلے کیا؟ جی ہاں, تھوک دیکھیں, تھوک دو چیزیں آتی ہیں. آپ نے سوال تو تھوک کا کیا, لیکن دو چیزیں, ایک ہے تھوک, ایک ہے بلغم. ٹھیک ہے نا. جہاں تک تھوک کا تعلق ہے تو بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوک کو حتیٰ ایک جگہ پر آغا نے توضیح میں یہ مثال بھی دی ہے کہ اگر کوئی کسی ترشی کا خیال کر کے تھوک جمع کرے اور وہ پی بھی لے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. تو تھوک جب تک منہ کے اندر ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتی, چاہے زیادہ مقدار میں بھی پی لیں تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک. اگر منہ کے اندر ہے تو. ہاں, منہ سے باہر آنے کے بعد جس طرح ایک مثال انہوں نے دی ہے, برش کرتے ہوئے آپ برش کر رہے تھے, تھوک لگی ہوئی اس برش پہ, آپ اس کو باہر لے آئے, اب اس کو واپس لے کے جائیں اور اس تھوک کو اگر آپ نگلنا چاہیں تو وہ اگر تو اتنی کم ہے کہ گھل مل کے ختم ہو جائے تو روزہ صحیح رہے گا. لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہے یا آپ نے اس کو تھوک میں مکس کیا ہی نہیں اور ایسے ہی چوسا اور اندر لے گئے تو وہ بھی روزہ باطل کر دے گی. تھوک جب تک منہ سے باہر نہیں آئے گی روزے کو باطل نہیں کرے گی. ٹھیک. یہ تو ہو گیا تھوک کا مسئلہ. جہاں تک بلغم کا تعلق ہے, آغاز سیستانی کا مسئلہ آسان ہے. سر اور سینے کی بلغم جب تک منہ میں نہ آئے اس وقت تک تو سب فقہا کہتے ہیں اس کو آپ نگل سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن منہ میں آنے کے بعد بھی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کو نگلا جا سکتا ہے, اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ منہ میں آنے کے بعد نہ نگلے لیکن نگلا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ آغا سیستانی کا بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اس قسم کی پرابلم ہے, کوئی کہ بار بار بلغم آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے بار بار نماز میں آ رہی ہے, بار بار جا کے تھوک تو نہیں سکتا, یا بار بار روزے میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ایک سہولت والا مسئلہ ہے سیستانی کا کہ وہ اس بلغم کو نگلنا چاہے منہ میں آنے کے بعد بھی تو نگل سکتا ہے. باقی اگر آپ نے برش کی مثال دی تو اسی کا اگلا سوال کر لیتے ہیں کہ برش کا کوئی خاص طریقہ ہو گیا جس سے کسی نارمل روٹین میں انسان برش کرتا ہے اسی انداز میں برش کیا کرے گا؟ برش کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ پیسٹ یا باہر سے نکالنے کے بعد واپس اندر لے کے تو تھوک وغیرہ یہ چیزیں حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے. کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا ہوتا لیکن وہ فلیور گلے سے ٹکرا رہا ہو, یا خالی فلیور اگر ٹیسٹ کا احساس ہو رہا ہے تو وہ رکاوٹ نہیں ہے روزے میں. یعنی قطرے حلق سے نیچے نہیں جانے, یعنی کوئی مٹیریل حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے, یعنی فلیور ہو سکتا ہے, فلیور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اگر اس میں ایک آج کی پروگرام کی حد تک آخری سوال یہ دیکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آگے بات ہوگی. اگر یہ روزے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو میڈیکیشن کے طور پہ وہ کیا کیا چیزیں مطلب استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ صحیح ہے, مثلا سر شدید درد ہو رہا ہے, لیکن اگر ابھی دوائی استعمال نہیں کرے گا, کھانے پینے والی, یعنی دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک کھانے پینے والی میڈیسنز ہیں, کوئی سیرپ ہے, کوئی ٹیبلٹ کیپسول وغیرہ. ٹھیک. ایک اس کے علاوہ باقی میڈیسنز ہیں, مثلا انجیکشن ہے, ڈرپ ہے, یا کریمز وغیرہ. ہاں کریمز وغیرہ, آئنٹمنٹس وغیرہ یا ڈراپس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جہاں تک کھانے پینے والی چیزوں کا تعلق ہے وہ تو صرف اسی صورت میں جائز ہوگی کہ جب اگر یہ استعمال نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ابھی استعمال نہ کرے, افطار کے بعد استعمال کر لے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو تو پھر وہ ان چیزوں کو تو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک.
لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ڈرپس اور انجیکشنز، وہ چاہے نقصان ہوتا ہو چاہے نہ ہوتا ہو، ہر حالت میں، روزی کی حالت میں ڈرپس بھی لگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک، انجیکشن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب چاہے ڈرپس اور انجیکشن بیماری والے ہوں چاہے طاقت والے ہوں، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آئنٹمنٹس وغیرہ لگانی ہیں تو وہ تو ویسے ہی جسم کے باہر لگتی ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. ڈراپس کا مسئلہ آتا ہے، کان اور آنکھ کے ڈراپس، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس کا ٹیسٹ آپ کو فلیور اس کے حلق میں بھی فیل ہو یا اس کی کڑواہٹ حلق میں فیل ہو. ناک کے قطرے اگر حلق میں نہیں جا رہے ہیں، مثلا فرض کریں لنگز وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. آخری میں چیز ایک رہ جاتی ہے، وہ آپ کا اسپرے. اس کے بارے میں بھی فقہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر یہ حلق یعنی حلق سے نیچے نہیں جاتے ہیں بلکہ لنگز کی طرف جاتے ہیں اور معدے میں نہیں جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو تقریباً میڈیکیشنز کا مسئلہ صرف کھانے پینے والی چھوڑ دیں تو باقی چیزیں تقریباً ایسی ہیں کہ وہ روزے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. حتیٰ بھاپ بھی لینے میں آقا نے کہا ہے کہ اگر یہ قطرے بن کے حلق کے نیچے نہیں اترتا اور بھاپ ہی شکل میں رہے اور ختم ہو جائے تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. ماشاءاللہ. پروگرام میں اب وقت میں گنجائش نہیں بچی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک آگاہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام سامعین و ناظرین کو خدا حافظ.